جاگ کر صبح و شام رات دن عبادت کریں تب بھی اس بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد کی عبادت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوا۔ تو اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سورۃ القدر کو نازل فرماتے ہیں، جس کو آج ہم نے سنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس سورت کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو جملہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر بڑی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت اور اس آیت کے ذریعے سے دلاسا دے رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اسرائیلی، وہ زاہد اور عابد جو ہزاروں مہینوں تک عبادت کیا اور ثواب لوٹ لیا، جس کی عبادت کو دیکھ کر آپ لوگ مایوس نہ ہونا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی ایک رات بھی وہ جاگ لے، جسے ہم شب قدر اور بڑی رات کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنے پر اتنا ہی ثواب دے سکتا ہے جتنا وہ عابد اور زاہد 1000 مہینوں تک عبادت کیا ہے۔ لیکن یہ طاق راتوں میں سے وہ کون سی رات ہے جس میں ہم جاگنا چاہیے، جس کو تلاش کرنا چاہیے، جس کو ڈھونڈنا چاہیے؟ طے نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے تاکہ شب قدر کی اطلاع دیں، تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تو یہ شب قدر کی جو تعین ہے اس کو اٹھا لیا گیا۔ کیوں اٹھا لیا گیا ہے؟ اس میں بھی کچھ مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ انہی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے، اگر شب قدر کو فکس کر دیا جاتا تو ایک ہی رات میں عبادت کرتے اور دوسری راتوں میں سو جاتے، تو اس کی تلاش میں اور بھی راتیں جاگ کر نکالے، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ اور دوسرا نتیجہ اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپس سے ٹکراؤ، جھگڑا ایسا گھناؤنا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اترنے والی رحمتوں کو روک لیتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم مسلمان ہمیشہ متحد اور متفق رہیں، ہمارے اپنے صفوں کے اندر انتشار نہ ہو۔ ویسے دشمنان اسلام تو یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں، جھگڑیں۔ اگر ہم جھگڑتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہیں، تو پھر ہم دشمنان اسلام کے منصوبوں کو کامیاب کرنے والے کہلائیں گے۔ تو اس حدیث سے آپ نے نتیجہ نکالا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے ان 5 طاق راتوں میں۔ آج کی آخری رات ہے، اگر ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے اگر ہم آج کی رات جاگ جائیں گے، اتفاق سے یہی رات وہ ہو جس میں جاگنے پر 1000 مہینوں تک عبادت کا ثواب دیتا ہے، تو پھر کتنا بڑا سودا ہے۔ ویسے ہم اپنے دنیاوی کاروبار کے لیے، میلوں میں بزنس کے لیے، تجارت کے لیے جاتے ہیں تو کئی راتیں جاگ کر نکال دیتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو آج کی رات کو ہم جاگ لیں، مختلف عبادات کرتے رہیں۔ ویسے مسجد کے اندر سب بیٹھ کر اجتماعی عمل کرے، ایسا اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن فرداً مختلف اعمال کریں، اس کا حکم ہے، یہ کرنا چاہیے۔ جیسے تہجد کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج کی رات بڑی رات ہے، شب قدر ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ اس دعا کا بھی ہم کیا کریں؟ ورد کرتے رہیں۔ ویسے مجھے آپ لوگ مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں، مجھے نہیں سنانا تھا، اسی لیے ہم نے شہر نرمل سے ہمارے اپنے مولانا مجاہد صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے، آئی بس۔ اس لیے میں آج کے اس پروگرام کے آغاز کے لیے آواز دیتا ہوں حافظ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس مبارک محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس مبارک محفل کو آغاز کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم عبدالرافع صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعتیہ کلام تک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی
लिल्ला बुला लीजिए दुख दर्द के मारों को, तैबा की जियारत को आराम मचलते हैं। मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। रहमतों के चादर के सर पे साया मचलता है। रहमतों की चादर पे सर पे साया चलता है। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद ग़ज़रा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद ग़ज़रा। नजर जब जाएगी उस पर हटना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। یہ تھے عزیزاً عبدالرافع سلامہ ہو جو مختلف اشعار آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے. ابھی وہ سفر سے لوٹے ہیں اس لیے دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہوتا. چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری اپنی نہیں سنانا ہے، مہمان مکرم کی قیمتی باتیں آپ کو سنانا ہے. ہمارے شہر نرمل سے آئے ہوئے مولانا مجاہد صاحب اشرفی خطیب مسجد ریاض الحق، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے اپنے اس بستی والوں کے لیے، ہمارے لیے جو بھی باتیں مناسب سمجھتے ہیں حالات کے پیش نظر، ان قیمتی باتوں سے ہمیں نوازیں. مولانا مجاہد صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات گرامی، قابل قدر استاد محترم حضرت مولانا قاسم صاحب دامت فیوضہ، دوستوں، نوجوان، تو حضرت کی کرم نوازش بھی کہ انہوں نے جو ہے اپنے ہی گھر کے بچے کو بلا لیا، تو جو ہے میں یہاں پر پہنچ گیا. معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ جس طریقے سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہودیوں کے مجمع میں پہنچ گئے تھے، تو وہ جو یہودی جو عالم تھا تو اس کی زبان کے اوپر جو ہے تالا لگ گیا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی مجمع میں کون آ گیا کہ میری زبان ہی نہیں کھلتی. تو لوگوں نے کہا کہ تعاقب کرو، ڈھونڈو کون ہے مجمع میں. تو دیکھا گیا کہ ایک محمدی بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ دخل فینا محمدی، ہمارے درمیان میں کوئی محمدی ہے تو وہ اٹھ جائے بھی، تاکہ جو ہے میری زبان کھل جائے. تو بہرحال یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا معاملہ ہوگا کہ مجمع میں حضرت اقدس ہمارے استاد کے دن کے سامنے جو ہے ہماری ساری زندگی ہے، اور ہمارے زندگی کا یعنی کہ سارا اچھا برا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، اور ہماری جو ہے کہ ساری عادتیں حضرت والا سے جو ہے بخوب واقف ہے. لیکن انہوں نے جو ہے ہم کو بلایا تو یعنی کہ زبان تو ظاہر بات ہے نہیں کھلے گی، لیکن ادب بھی یہ ہے کہ استاد جب کہہ دے تو جو ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا، یہ بھی جو ہے ایک ادب ہے. اور میں بھی جو ہے لنگڑاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی باتیں جو بھی کروں گا تو تاکہ جو ہے مجھے بھی فخر ہوگا کہ حضرت استاد نے جو کچھ ہم کو سبق سکھلایا تھا آج جو ہم اس قابل ہو گئے کہ جو سبق ان سے سیکھا تھا آج جو ان کے سامنے پڑھ کے سنانے کے لیے تیار ہے. تو میرے دوستوں جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یعنی کہ مل جل کر بیٹھنا قبول اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عطا فرمائے، ورنہ تو جو ہے شب قدر تو امت کے اندر 27 کو ہو چکی، اور معاملہ تو جو ہے ہمارا بالکل سامنے ہے کہ جب 27ویں شب ہو جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فنکشن ہال تو وہی ہے، اور باراتی تو وہی ہے، اور کھانا بھی تو وہی ہے، اور شامیانہ ٹینٹ لائٹنگ وغیرہ تو وہی ہے، لیکن دلہن جا چکی ہے۔ اور فنکشن ہال کے اندر جو ہے بالکل ویرانی نظر آتی ہے، عربی کھانا بھی ہے، مہمان بھی ہے، سب کچھ وہ ہے، کیا بات ہے، وہ رونق نظر نہیں آتی۔ تو یعنی کہ ہندوستان کے اندر ہم نے یہ صورتحال بنا لی کہ 27 ہو گئی تو ختم، شب قدر بھی ہو گئی۔ تو اس طریقے کا ماحول جو ہے سرزمین ہندوستان کے اندر ہے کہ 27ویں شب ہو جاتی ہے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ جو ہے فنکشن ہال سے دلہن جا چکی ہے، باقی تو وہی نظارے ہیں۔ تو میرے دوستو جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 29ویں تاخرات، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کے اندر جو ہے اس مبارک رات کو چھپا کر رکھ دے۔ تو یعنی کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر جو شخص جو ہے قیام کے اندر ہے، رکوع کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے، تلاوت کے اندر ہے، دعاؤں کے اندر ہے، آہوازاری کے اندر ہے، تو پھر وہ حدیث بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کمانڈو اور پوری نورانی مخلوق اور سید الملائکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے پورے ملائکہ کا جو ہے قافلہ ہوتا ہے، اور جو شخص جو ہے تلاوت کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، ذکر کے اندر ہے، آہوازاری کے اندر ہے، تو یہ ملائکہ کا جو مجمع ہے اس شخص سے جو ہے مصافحہ کرتے ہیں اور اس سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں کہ تجھے کامیابی ہو کہ تو نے جو ہی رات کو پا لیا۔ تو میرے عزیزوں جو ہے ہمارا یہاں پر بیٹھنا کوئی ضائع نہیں جائے گا، اور لیلۃ القدر اور یہ شب قدر جو ہے یہ 5 راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ 21 ہی کو پکی ہوگی، 23 ہی کو پکی ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 راتوں کے اندر اس کو جو ہے ہر سال پے در پے جو ہے گھماتے اور پھراتے رہتے ہیں، تاکہ جو ہے بندے اس کا تعاقب کر لے اور بندے اس رات کے اندر جگ کر جو ہے اس مبارک رات کو پالے۔ تو میرے دوستو جو ہے ہمارا یہ بیٹھنا یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ جو ہے یہ عبادتوں کے اندر شمار ہوگا۔ پتہ نہیں جو ہے زندگی آئندہ سال وفا کرے گی یا دم توڑ دے گی، اور آئندہ سال جو ہے یہ رمضان شریف، یہ تلاوتیں، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ سحری کا اٹھنا، یہ افطاری، یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ میرے دوستوں جو آئندہ ملے گا نہیں ملے گا نہیں پتہ میرے دوستوں۔ آدمی تو تمناؤں میں، حسرتوں میں شاپنگ ہو رہی ہے، بیوی کے کپڑے لائے جا رہے ہیں، چوڑیاں لائی جا رہی ہے، بچوں کے لیے مہندی اور ان کے جوتے اور ان کے چپل لائے جا رہے ہیں، خود کے کپڑوں کو ٹیلر کے پاس سلا رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ جو ہے اس کا لباس جو ٹیلر کے پاس رکھا ہوا ہے اور جو ہے اس کی حیات کا پتہ جو ہے کٹ ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی تھی وہ مختصر تھی اور ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو ہے عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ ایسے کئی حالات جو ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ عید کی نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو میرے دوستو جو ہے پتہ نہیں ہم میں سے کون باقی رہے گا نہیں رہے گا، اور تمنا تو کیا تھی، حسرت تو کیا تھی کہ ٹیلر کے پاس جا کے جو اچھا سے اچھا شب قدر کا لباس سلاؤں گا، عید کا بھی لباس پہنوں گا، لیکن وہ لباس بھی پہن نہیں سکے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ قبروں میں پہنچ گئے اور کفن پہن کے دنیا سے رخصت ہو گئے، عید کی نماز بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستو ہم کتنے مبارک بات ہے کہ 1 رمضان سے لے کر جو ہے 29 رمضان تک ہم پہنچ گئے، اور جیسی بھی یعنی کہ جو بھی روزے مل لیے ان روزوں کو رکھ لیا، جو تراویاں مل گئی ان تراویوں کو سینے سے لگایا، جو تلاوتیں، جو نمازیں، جو اذکار، جو سحری، جو کچھ ہم کر سکتے تھے کر لیا۔ تو میرے دوستو جو ہے پتہ نہیں آئندہ سال جو ہے یہ عبادتیں اور یہ رمضان ہم کو ملے گا نہیں ملے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز کی گارنٹی ہے، لیکن انسان جو ہے ایسا نازک ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آئے دن لوگ مر رہے ہیں، دھڑا دھڑ موتیں واقع ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ میں مر رہے، حالات میں مر رہے، ہارٹ اٹیک میں مر رہے، کڈنی فیل ہوگا، اور کیا کہانی پتہ نہیں جو ہے کیسی کیسے امراض، کیسے کیسے بیماریاں انسان کا تعاقب کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، اور انسان جو ہے دنیا میں لگا ہوا ہے، کرائے کے گھر میں ہے تو فکر منائی کہ کب جو ہے میرا اپنا ذاتی مکان ہو جائے اور اچھے سے اچھا مکان میں خرید لوں، اور رات دن جو ہے صبح شام دوپہر موسم کو نہیں دیکھا، بلکہ محنت کر کے جو ہے آدمی جو ہے گھر کی بنیاد کو بناتا ہے۔
تاکہ میرا ذاتی مکان مجھے حاصل ہو جائے. تو میرے دوستوں کتنی فکر ہے اس کو، خود کے مکان کی کتنی فکر ہے. کرائے کے مکان میں ہے تو ذاتی مکان میرا کس طریقے سے میں پالوں. اور آخرکار وہ دن بھی آتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے بنیاد بن گئی، دھیرے دھیرے باندھ کام ہو گیا، دھیرے دھیرے جو ہے کھڑکیاں لگ گئی، دروازے لگ گئے، سجے آ گئے. اب جو ہے سیلاب کے لیے پریشان ہے، کچھ قرضہ لیتا، کچھ جو ہے سونے کو گروی رکھتا. تو یہ دنیا کی محنت ہے، آدمی جو ہے کس طریقے سے کر رہا ہے، کیسی اس کی تمنا ہے، کیسی اس کی حسرت ہے. تو میرے دوستوں جس طریقے سے اپنے ذاتی گھر کی فکر ہے، اسی طریقے سے آخرت کے گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہ ذاتی گھر تو عارضی ہے، اس کے اندر تو کئی کرایہ دار آئیں گے چلے جائیں گے. یہ خود رہے گا، اچانک انتقال ہوگا تو اس کے بچے آ جائیں گے، اس کے بچے ختم ہوں گے تو اس کے پوترے آ جائیں گے. تو مکان تو وہی ہے، لیکن جو ہے انسان جو ہے بدلتے رہتے ہیں. بس اسٹینڈ تو وہی ہے، لیکن مسافر جو ہے بدلتے رہتے ہیں. ہر ایک کی گاڑی آئیں گی، اور جب تک گاڑی آتی ہے آدمی ٹہلتا ہے اور وہاں پر چائے نوشی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے پانی بھی پی لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور جیسے ہی اپنی بس لگی اس کے اندر سوار ہو کے چلا جاتا ہے. تو میرے دوستوں جو ہے دنیا بھی ویسی ہے. ہر ایک کی گاڑی جو ہے کب آئیں گی، اور کیا اس کے اوپر نیم پلیٹ لکھا ہوگا، اور کون سی اس کی منزل ہوگی، کوئی نہیں جانتا میرے دوستوں. اور آدمی لگا ہوا ہے تمناؤں میں، حسرتوں میں، میرا گھر بن جائے، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا کھیت، میرا کاروبار. تو میرے دوستوں یہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. قرآن نے فرمایا کہ متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تیرا مال بھی فتنہ ہے، تیری اولاد بھی فتنہ ہے. کیا مطلب؟ اگر مال کا یعنی کہ صحیح استعمال نہیں ہوگا تو وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا. اور اولاد کو نیک اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملے گی تو پھر وہ اولاد کا یعنی کہ گناہ کرنا والدین کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی وبال بن جائے گا. تو میرے دوستو قرآن مجید نے فرمایا کہ جو ہے اس سے دل لگا جس سے تو چوٹ نہیں کھاتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس رب کو پکار کہ جس سے جو ہے دلوں کو جلا بخشی جاتی ہے، اور دل جو ہے متنرم ہو جاتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے سے، اس کو یاد کرنے سے دل جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور دلوں کو سکون جو ہے میسر آ جاتا ہے. تو میرے دوستوں جو ہے دنیا کے اندر آدمی جو ہے بیوی سے دل لگائے گا زبردست دھوکہ کھائے گا، بچوں سے دل لگائے گا زبردست دھوکہ کھائے گا، اچھے کپڑوں سے دل لگائے گا زبردست دھوکہ کھائے گا، کھیتی باڑی سے دل لگائے گا زبردست دھوکہ کھائے گا، بزنس کاروبار سے دل لگائے گا زبردست دھوکہ کھائے گا. تو میرے دوستوں جو ہے یہ دھوکہ ہے. آدمی کہہ رہا ہے کہ کل جو ہے نماز پڑھ لوں گا، پرسوں روزہ رکھ لوں گا، اب تراویح کو نہیں چھوڑوں گا، اب نماز کی جو ہے بے حرمتی نہیں کروں گا، اب رمضان کی ناقدری نہیں کروں گا. تو آدمی جو ہے سوچنے میں ہی رہ جاتا ہے، لیکن وہ وقت نہیں آتا ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں. تو میرے دوستو جو ہے زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مختصر دے کر بھیجی ہے. اس کی کوئی گارنٹی اور کوئی وارنٹی نہیں ہے. جس طریقے سے ہم موبائل کو خریدیں گے، لیکن موبائل کے بل کے اوپر لکھا ہے کہ 1 سال کی وارنٹی ہے، 6 مہینے کی وارنٹی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر 6 مہینے کے اندر بھی یہ خراب ہو جائے گا تو یہ آپ کو دوسرا مل جائے گا. لیکن انسان کی کوئی گارنٹی نہیں. گھڑی خرید رہا آدمی تو واٹر پروف بھی ہے اور اس کی گارنٹی بھی ہے، لیکن انسان کی کوئی گارنٹی نہیں. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں. لوگ مر رہے، نمازوں کے اندر بھی جو ہے اللہ کو پیارے ہو رہے، بیماری کے اندر بھی اللہ کو پیارے ہو رہے. تو معلوم ہے کہ جس دنیا کے اندر آدمی جیسی زندگی گزارے گا اسی حال کے اندر وہ اٹھایا جائے گا. ہم نے دیکھا کتنے لوگ جو ہے حالت سجدے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور روزے کی حالت کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اللہ کو پیارے ہو گئے، سود کی رقم لیتے لیتے اللہ کو پیارے ہو گئے، بہوؤں کو مارتے مارتے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ جس حالت کے اندر انتقال ہوا اسی حالت کے اندر اٹھائے جائیں گے. اسی لیے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ جو ہے دیکھو دن کے اندر جو ہے استغفار کو جو ہے لازم کر لو، اور کلمہ طیبہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشا ہے، آپ استغفار اتنا کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمائے کہ کیا میں اللہ کا برگزیدہ نہ بن جاؤں، خدا کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ تو میرے دوستو جو ہے یہ مختصر آخری ایام ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، 29ویں تاخرات. ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے یعنی کہ یہ ایام بھی جو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. تو میرے دوستو جو ہے یہ ایک ایام کو، ایک لمحے کو، ایک سیکنڈ کو جو ہے ہم قیمتی بنانے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں آئندہ مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے. اسی لیے جو ہے فرصت کو غنیمت جانے، اور جو ایام ہم کو ملے ہیں ان ایام کی قدر کر لیں. امت کا کثیر طبقہ ہے،
جو رمضان کے اندر کھلے عام جو ہے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تھوک بھی رہا ہے، پھونک بھی رہا ہے، بیڑی بھی چالو ہے، پوڑی بھی چالو ہے، روڈ پہ جو ہے راستے پہ جو ہے بنڈی کے پاس ٹھہر کے مرچی بجے بھی گھما دے رہا، آلو بھجیوں کو بھی کھا لے رہا، ہریس بھی گھما دے رہا، تو میرے دوستوں جو ہے یہ رمضان کا احترام نہیں ہوا۔ رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جو ہے ممبر پہ تشریف رکھے، تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے جو ہے آمین کہلوانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کس چیز کے لیے آمین کہوں؟ تو فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی ناقدری کرے، رمضان کے مہینے کو پائے اس کی ناقدری کرے، اور یہاں تک کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ بھی گزر جائے لیکن اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے، تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ہے رمضان کی ناقدری بھی کرے اور اپنے آپ کی یعنی کہ مغفرت بھی نہ کرے۔ یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اتقم من النار، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا آخری عشرہ ہے، اللہ کے سامنے لو لگائے۔ اور قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ ایمان والو خود بھی بچو آگ سے، اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے چلتے گھر کو بچاؤ۔ منڈوے کے اوپر جو ہے گھاس ہے، ذرا سا یعنی چنگاری سے لگی تو پورے محلے والے بکیٹ لے کے بھاگ کے آتے ہیں۔ آگ لگی ان کے منڈوے میں، آگ لگی چنو بھائی کے گھر کو، منو بھائی بھی آگے، عبدل بھائی بھی آگے، تمام لوگ آگے آگ بجھا رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا بات ہے، ایک بکیٹ سے چنگاری بجھ جاتی تھی، تم کیوں بھاگ کے آئے، تم دوسرے محلے سے کیوں آئے؟ بولے اللہ کے بندے یہ تو آگ ہے، جب آگ جو ہے پکڑ لیتی ہے تو یہ مہیلا نہیں دیکھتی، یہ منڈوا نہیں دیکھتی، یہ جھوپڑی نہیں دیکھتی، یہ تو جو ہے سارے محلے کو خاکستر کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ ایمان والو بچاؤ آگ سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو، خود جو ہے پہلے بچاؤ، خود جو ہے اپنے گھر سے جو ہے دین کی محنتوں کو کرو، خود جو ہے اپنے اہل خانہ کو جو ہے تلقین کرو۔ ایسا نہیں کہ باہر خطبہ ہو رہا اور گھر میں جو ہے بے نمازی، بے روزگار، رمضان کا مہینہ چل رہا، گانوں کی آواز آ رہی ہے، تو میرے دوستوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا تاکہ گھر ہی سے محنت کرو، پھر لوگ بھی جو ہے اس سے متاثر ہوں گے کہ دیکھو بھی ان کا گھرانہ بھی دیندار ہے، ان کا گھرانہ بھی رمضان کی قدر و قیمت کرنے والا ہے، تو لہٰذا پھر زبانوں کے اندر تاثیر ہوگی۔ تو میرے دوستوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے کہا کہ اس لیے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اور یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اپنے آپ کی گردن بھی جہنم سے چھڑانا ہے۔ کب چھڑائیں گے گردن کو؟ رمضان شریف کی قدر کریں گے تو گردن کو چھڑائیں گے، خود روزہ رہیں گے تو پھر فجر کی پابندی ہوگی، فجر سے لے کے عشاء تک کی پابندی ہوگی۔ جب یعنی کہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو نمازیں بھی جائیں گی، تلاوت بھی جائیں گی، سب کچھ چلے جائے گا، اور آدمی سوچے گا کہ جب میں روزہ ہی نہیں رکھا تو کیا جا رہا، فجر پڑھ گئی، لہٰذا ظہر پڑھ لیتے ہیں، عصر پڑھ لیتے ہیں، بہت ہوگا تو مغرب پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں کتنا بڑا نقصان ہوا، ایک روزہ نہیں رکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہوا، نماز بھی ہاتھ سے گئی، روزہ بھی ہاتھ سے گیا، تراویح بھی ہاتھ سے گئی۔ اب جب آدمی سوچ رہا ہے کہ جب تراویح بھی نہیں پڑھ رہا میں، روزہ بھی نہیں ہوں میں، گنی چنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا جھوٹ بول لے تو کیا جا رہا ہے میرے دوستوں جو ہے، پھر یہ کیا اتقوا من النار، کیا یہ جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں جو ہے یہ آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اب جہنم سے خلاصی کس طریقے سے ہوگی؟ روٹھے ہوئے رب کو منانا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی صلح کو کرنا ہوگا۔ ابھی ہماری صلح جو ہے اللہ سے نہیں ہوئی، اللہ سے ہم نے جو ہے ویسا نہیں مانگا جیسا مانگنے کہا تھا۔ ایک بچہ ہے کیسا روتا ہو، باپ کی مزدوری جو ہے 100 روپے ہے اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ 200 روپے کی مجھے کار ہونا تو ہونا۔ نرمل چلے گئے کبھی چلے گئے شاپنگ مال میں کچھ خرید رہے ہیں اور گود میں بچہ ہے، اب اس نے جو ہے بھاری کار دیکھ لی موٹر، اور وہ ہے 200 روپے کی، 250 روپے کی، 300 روپے کی۔ اب باپ کی جو ہے مزدوری ہے 100 روپے اور خرید و فروخت کے لیے گیا تو جو ہے مختصر سے پیسے ہے، لیکن وہ ضد کرنے والا بچہ اپنے باپ کو مجبور کر دیتا ہے وہ کار لینے کے اوپر۔ وہ روئے گا وہیں گر جائے گا اور پیر جو ہے رگڑے گا، نہیں مجھے کار ہونا تو ہونا۔ باپ کہیں گے بیٹا وہ بہت مہنگی کار ہے، ہم تم کو اچھی دلا دیں گے۔ بولے نہیں وہ ہونا تو ہونا۔ اب رو رہا، پیروں کو اپٹ رہا، دھنگانا کر رہا، ٹوپی نکال کے پھینک دیا، کپڑے نکال کے پھینک دیا، تو باپ کیا کرنا؟ ارے بھائی سامان بعد میں لیں گے، پہلے اس کو 200 روپے کی کار دلا۔ تو میرے دوستوں ایک بچہ اپنے باپ کو جو ہے یعنی کہ ہرا دیتا ہے، اور بچہ جو ہے یعنی کہ ایسی ضد لے کر بیٹھتا، ایسا اس کا رونا ہوتا، ایسا اس کا دھونا ہوتا، ایسا اس کا واویلا، اس کا چیخنا، اس کا پکارنا کہ باپ کا دل جو ہے رحم کھا جاتا ہے۔
باپ جو ہے بدل جاتا اور باپ جو ہے سامان سودا نہیں لے کے جو ہے بچے کو کار دلا کے دے دیتا. سامان تو نہیں لیا لیکن بچے کو جو ہے کار دلا کے دے دیتا. اب گھر آیا, بیوی بولتی ہے کیا جی سامان لانے گئے تھے, سامان کدھر ہے, وہ انڈے کدھر ہے, وہ بریڈ کدھر ہے, وہ دودھ کدھر ہے؟ بولے اللہ کی بندی ایسا رو رہا تھا, اس کا رونا دیکھ کے جو ہے مجھے جو ہے میرے دل کو جو ہے رحم آ گیا اور میں نے وہ جتنے بھی پیسے لے کے شاپنگ مال کو گیا تھا بچے کو کار دلا کے دے دیا. تو میرے دوستوں جو ہے ایک بچہ جو ہے کیسے یعنی کہ ضد لے کر بیٹھتا ہے اور اپنے روٹھے ہوئے باپ کو منا لیتا ہے, جبکہ باپ کے پاس اتنی رقم ہے جس سے سامان لا سکتے, لیکن باپ نے دودھ نہیں خریدا, انڈے نہیں خریدے, سامان کو نہیں لیا بلکہ بچے کو کار دلا کے دے دیا. تو کیا ہم اللہ کے سامنے ایسی ضد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے ایسا رونا نہیں رو سکتے؟ کیا ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح نہیں کر سکتے؟ جبکہ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والی وہ زبان ہونی چاہیے, رونے والا وہ دل ہونا چاہیے, آنکھوں سے گرم گرم موٹے آنسو نکل جانا ایسا ہے کہ احساس چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھنٹوں پر رونا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت سے نکلے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت سے نکلے ہوئے 2 آنسو چاہیے. جب وہ ندامت سے نکلے ہوئے 2 آنسو چہرے سے جھلک جاتے ہیں اور موٹے آنسو رخساروں پہ بہہ جاتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے دونوں آنسوؤں کے اندر اتنی طاقت, اتنا پاور ہے کہ جہنم کے شعلوں کو جو ہے بجھا سکتے ہیں. تو میرے دوستوں جو ہے یہ آخری اشرا اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا آخری اشرا ہے. اللہ میں تو ایسا گناہ گار ہوں کہ جو ہے تو معاف نہیں کر سکتا, میرے ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں. ساری زندگی جو ہے ہر رمضان آیا, کئی رمضان آئے, 17 رمضان میں نے دیکھ لیے, 18 دیکھ لیے, 30 دیکھ لیے, 40 دیکھ لیے, 42 دیکھ لیے, 50-60 رمضان جو ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیے. رمضان آیا اور چلا گیا لیکن میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں جہاں تھا میں وہیں ہوں. کہاں گئے تھے کیا بھی نہیں, خیال ہے کچھ بھی نہیں. عربی ایک آدمی ہوتا ہے نا, پھوٹا گلاس رہا تو پانی لانے گئے تو پانی کیا اس کے اندر آئے گا؟ کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں, خیال ہے کچھ بھی نہیں, آبے لڈو جابے لڈو ہو جائے گا. تو میرے دوستوں جو ہے یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ نے ہم کو دیا ہی, عطا ہی فرمایا تاکہ میری امت کی جو ہے مغفرت کر دوں, اس امت کے اوپر عفو اور درگزری کی چادر پھیر دوں, ان کو جہنم سے خلاصی دے دوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رونا تھا کہ جو ہے مقام عرفات کے اندر اور اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے 5 گھنٹے اس امت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رونا رویا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑی کہ میرے محبوب آپ اتنا کیوں روتے ہو, اتنا کیوں غم کرتے ہو, اتنا کیوں پکارتے ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کہیں عارض قلب نہ ہو جائے, کہیں آپ کا یعنی کہ دل بد نہ ہو جائے, کہیں آپ کو دل کا یعنی کہ عارضہ نہ پڑ جائے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. کیوں اتنا روتے ہو, کیوں اتنا غم کرتے ہو؟ انک تہدی من احببت علیک, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت کے دینے والے نہیں ہیں. ہدایت ہم نے آپ کی مٹھی میں نہیں رکھی ہے, بلکہ آپ کا تو کام ہے کہ آپ جو ہے وہاں سے بھلائی کا حکم دے کے گزر جائیے, آپ سے مؤاخذہ نہیں ہوگا. لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رونا آپ کا اور ایسا آپ کا غم, ایسا آپ کا تڑپنا, آپ کا بھڑکنا اور امت کے بارے میں یعنی کہ آپ کا درد, یعنی پورے انبیاء کا درد ایک طرف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ایک طرف ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہے 3 روز ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی سے بات نہیں کرتے, فرض نمازوں کو پڑھاتے ہیں اور حجرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں اور کسی کا جو ہے جواب نہیں دیتے. روایتوں کے اندر بات ملتی ہے کہ جو ہے سورہ ہود کی آیتیں جو نازل ہوئی تھی, جہنم کے عذابات اور جو ہے جہنم کے تذکرے جو ان آیتوں کے اندر ہوئے تھے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا غم طاری ہوا کہ جو ہے آپ جو ہے اپنے آپ کو مغلق کیے ہوئے کمرے کے اندر بنے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور بات نہیں کرتے, سارا مدینہ جو ہے غم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہیں کرتے. بیوائیں آپ کو دیکھ کر جی رہی ہے, یتیم بچے آپ کو دیکھ کر جی رہے ہیں, گھرانے ٹوٹ گئے, مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو کلیجے کو قرار آ جاتا, دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی. لیکن آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی سے بات نہیں کرتے. ابو بکر گئے, جا کر پکارا, حضور نے دروازہ نہیں کھولا. عمر گئے لیکن حضور نے دروازہ نہیں کھولا. عثمان گئے, آپ نے دروازہ نہیں کھولا. علی گئے, آپ نے دروازہ نہیں کھولا.
किबार साहबा ने कहा कि देखो फातिमा को भेजो, हो सकता है कि काम बन जाए, ये आपकी लख्ते जिगर है, आपकी लाडली है। फातिमा जब गई तो आपने दरवाज़ा खोला और हज़रत फातिमा ने फरमाया कि अब्बा हुजूर क्या बात है कि जो है आप 3 दिन हो गए किसी से बातचीत नहीं करते। तो कहा कि फातिमा क्या बताऊं, मैं अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए जो है 3 दिन जो है अपने आप को बंद किए हुए था और अल्लाह के सामने सजदे में सर रख कर जो है अपने रब को मना रहा था कि अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील पहुंचे, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप गम से जो है निकल जाइए और फरमाए कि आपका क्या गम है, आपका क्या दुखड़ा है, आप इतना क्यों गम करते हैं, आप इतना क्यों तड़पते हैं। आपके रोने ने जो है फरिश्तों को रुला दिया। तो फरमाए कि मैं अपनी उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ। जिब्रील ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके नबी को अपनी उम्मत का गम खाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब से जाकर कह दो कि आपका जो मंशा जो है ज़मीन पे है और हमारा मंशा जो है अर्श के ऊपर है। और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के अंदर हम जो है आपको ऐसी चीज़ अता फरमाएंगे, आप जो चाहते हैं आपके मंशे के मुताबिक जो है आपको अता किया जाएगा, आप हुक्म कीजिए। आप फरमाने कि अल्लाह जो है मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए तो सही, आप जो है उम्मत के बारे में क्या चाहते हैं। तो हुजूर फरमा रहे कि जो है कल हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक के जो है मेरे अंबिया भाई होंगे और उनके सामने मेरी सियाकार उम्मत जब सफ़ों में ठहरी हुई होगी और इनका नाम अमल गिनवाया जाएगा, एक एक का नाम जो है लिया जाएगा और उनकी ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। तो फरमाया कि तुम्हारे नबी का गम भड़क उठेगा और तुम्हारी नबी का क्या होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी उम्मत का जो है नाम अमल, अपनी उम्मत का हिसाब व किताब अपने हाथ में ले लूँ और हर एक को जो है माफ़ी का कलम फिरा दूँ, हर एक को जो है अफू की चादर में लपेट दूँ और सबका हल्का फुल्का हिसाब ले लूँ और सबके जो है मुकद्दर में जन्नत को लिख दूँ। जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के नबी खुश हो जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा दिया है। तो मेरे दोस्तों हुजूर का कैसा गम था कि एक उम्मती जो है जहन्नम वाले रास्ते से निकलकर जन्नत में किस तरीके से पहुंच जाए। तो हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की बनावट, अल्लाह की पैदावार, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ताला ने जो है बड़े खूबसूरत सांचे में ढाल कर और जो है नाक की जगह नाक को लगाया, आँख की जगह आँख को लगाया, कान की जगह कानों को लगाया, उसके अंदर पर्दों को लगाया, उसके अंदर सेंसरों को लगाया और सुनने की ताकत को रखा, नाक के अंदर सूंघने की ताकत, ज़बान के अंदर चखने की ताकत, दांतों के अंदर पीसने की ताकत, हार्ट के अंदर जो है धड़कने की ताकत, किडनियों के ये काम है कि वो पानी को जो है फिल्टर कर रही है और मैदे का ये काम है कि खाने को हजम कर रहा है, डकार भी आ रही है, सांस भी ले रहा है, जो पानी पिया वो बाहर भी आ रहा है, जो ग़िज़ा को खाया वो यानी कि वो गिलाज़त बन के भी निकल रही है, पैरों के अंदर पकड़ने की, पैरों के अंदर चलने की ताकत, हाथों के अंदर जो है यानी कि पकड़ने की ताकत मेरे दोस्तों, और जिस्म के अंदर जो है रगों की जाल को बिछाया, खून चल भी रहा है, दौड़ भी रहा है और आंखों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कैमरों को लगाया कि हर कलर की चीज़ को आदमी देख रहा है और दिमाग के अंदर जो है सोच भी रहा है। तो मेरे दोस्तों कैसा अल्लाह ने हमको बनाया, वो कैसा ahsanul खालिकीन है। अल्लाह को पता था कि इंसान जो है बड़ा उजलतबाज है, बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा बेसब्री है और गुनाहों का पुतला है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हीले और बहानों के अंदर आखिरी अशरे के अंदर इन 5 रातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ताख़रात को, शब क़द्र को, लैलतुल मुबारका, शब क़द्र जो है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा कर रखा ताकि मेरे बंदे से जो लग़ज़िशें हो गई, खताएँ हो गई, रोज़े के अंदर जो है ऊँच नीच हो गया, रमज़ान के अंदर ऊँच नीच हो गया, कुछ नमाज़ों के अंदर गड़बड़ हो गई, कुछ ज़िक्र व तिलावत के अंदर गड़बड़ होगी, ज़ुबान से कुछ ग़ीबत होगी, छोटे मोटे सगीरा जो गुनाह हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कि ये धक्का लगाया किस चीज़ का, लैलतुल क़द्र का, कि मेरा बंदा अगर ये पालेगा तो इसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, 1000 महीनों से अफजल इबादत को ये लूटने वाला बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कितने करीम है कि अपने बंदे को जन्नत में जाने के लिए कैसे हीले और बहानों को लगा दिया कि लैलतुल क़द्र को हमारे मुक़द्दर में जो है दाखिल फरमा दिया, वो 1000 महीनों से अफजल रात। और अगर हम उस रात के अंदर फजर पढ़ लिए तो हमारा भी शुमार जो है उन लोगों के साथ किया जाएगा कि जिसने जो है लैलतुल क़द्र को पा लिया, जिसने जो ईशा पढ़ी उसने भी लैलतुल क़द्र को पा लिया, जिसने जो है अल्लाह के खौफ से जो है दो आंसुओं को बहाया उसने भी लैलतुल क़द्र को पा लिया, जिसने सहरी की उसने भी लैलतुल क़द्र को पा लिया। तो मेरे दोस्तों अल्लाह कितने करीम है, अपने बंदे को जो है कैसे हीले और बहाने लगा दिए ताकि ये बंदा किस तरीके से जो है जन्नत में पहुंच जाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को क़रार आ जाए कि मेरी उम्मत का एक एक फ़र्द जो है वो जन्नत में जाने वाला बन जाए।
تو میرے دوستوں جو ہے یہ کتنی مبارک رات ہے. عربی سمجھ تو رہے ہیں نا, بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, جگ رہے ہیں نا. ایک امام صاحب جو ہے بیان کر رہے تھے, اب بیچارے گاؤں والے بیٹھے تھے تو 15-20 لوگ تھے. انہیں اٹھا انہیں اٹھا, منو بھائی گئے, محمد حسین بھائی اٹھے. اب یہاں تک کہ اٹھتے اٹھتے جو ہے پورے لوگ چلے گئے. 3 ہی لوگ سامنے بیٹھے, اس میں سے تھے ایک موزن صاحب اور ایک تھے دو محلے کے اور 2 ساتھی تھے. اب بیچارے امام صاحب جو جوش میں تقریر کر رہے, جو جوش میں تقریر کر رہے, اور رونے والا تو کوئی نہیں تھا, خود ہی رو رہے. اب انہیں اٹھا انہیں اٹھا, سلیم اٹھا, کلیم اٹھا, علیم اٹھا, بیچارے جو ہے 3 جنے رہ گئے. بھائی 3 ہی وکٹ کی لکڑیاں رہ گئی. اب جو ہے امام صاحب بولے ٹھیک ہے بھائی اب دعا کر لیں گے. بولے ہم, لیکن تم تینوں بیٹھے بولے بھی اتنی بات کرا. بولے تو نہیں کرتا تھا. اور کیا رہے, بولے تو خود رو رہا تھا, کیا بات ہے. بولے تو کیا سمجھ میں آیا. بولے کیا بولے امام صاحب. بولے میرے پاس ایک بکرا تھا جی, بولے بوکڑ, اس کو کوئی مندی میں سے چور کے لے کے چلے گیا. لیکن تم جو بیان کر رہے تھے میں بھی سمجھا اٹھ کے جانا, لیکن جب آپ بیان کر رہے تھے تو تمہاری داڑھی ہل رہی تھی. بولے اور میرا بکرا بھی جب جگالی کرتا تھا اس کی بھی داڑھی ہلتی تھی. بولے تو سیم بولے میرے بکرے کی آدمی کو آ گئی, میں بیٹھ گیا. بولے اب تم بیان کر رہے وہ تو سمجھ میں نہیں آیا. بولے پورا اوپر سے گیا, لیکن تم بیان کر رہے تھے تمہاری داڑھی ہل رہی تھی, مجھے میرا بکرا یاد آ رہا تھا. بولے اور یہ میں سمجھو کہ تمہارا بیان سن کے میں رو رہا تھا. بولے اللہ اکبر لا حول ولا قوت. بولے کیسے رہ لوگا تم. بولے تو کیوں بیٹھا. تو بولے مول صاحب اب جان دو کیا بولوں. بولے اب تم خود ہی پوچھ رہے بول کے بول رہے ہو. بولے ہاں بھائی بول دے بھائی. بولے سب تو چلے گئے, تم تینوں بیٹھ گئے. بولے اس کا بھی کارن معلوم ہونا, اس کا بھی یہ نفع نقصان معلوم ہونا کیوں بیٹھے. تو بولے دیکھو مول صاحب بیان تو تم جو ہے کر رہے. بولے وہ تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, وہ تو معلوم ہوگا. بولے پورے گاؤں والے اٹھ کے چلے. بولے تو کیوں بیٹھا. بولے جس کرسی پہ بیٹھ کے تم بیان کرو میری ہے. بولے تم کب ختم کرتے کہ کب گھر کو لے کے جانا, یہ اس معاملے میں ہم پریشان ہو جائیں. بولے لا حول ولا قوت, کیا برا پھنسا رہے. بھائی بولے اچھا تو رہے میاں. بولے میں مسجد کا موزن ہے, جلدی مائک جی کر رکھو. بولے فین بند کرو, نکلو, تالا مارنے گئے. بولے تو امام صاحب بولے لا حول ولا قوت, کام پھنس گیا رہے میاں. بولے ہاں اب آیا دوبارہ کبھی نہیں آیا. تو بولے تو میرے دوستوں جو ویسا نہیں ہو جانا, یہ کرسی میری ہے. رمضان میں بولے مجھے میرے بکرے کی یاد آ رہی. تو میرے دوستوں جو ہے یہ رات کے اندر جو ہے جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ ہنستے کھیلتے جو ہے رن آؤٹ ہو کے جو ہے بیان کو ختم کرنا ہے. عربی بات تو سمجھ میں تو آ رہی ہے. ہاں تو میرے دوستوں جو ہے تاکہ جو ہے کچھ نشاط پیدا ہو جائے اور نیند کی گونگی سے ہم جو ہے نکل جائے, ایسے چٹکلوں کو جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے ڈالتے رہیے انشاءاللہ. تو میرے دوستوں جو ہے اس رات کے اندر بیٹھنا ہمارا ضائع نہیں ہے. اس رات کے اندر بیٹھنا ہمارا ضائع نہیں ہے بلکہ کارآمد ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے کس طریقے سے سینچا ہے اور کیسے آپ کے اخلاق عالیہ ہے. کتنے حالات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا, کتنی مشقتوں کو جھیلا, اور اس امت کے بارے میں کتنا تڑپے. ارے کوئی باپ بھی ہوگا تو وہ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تڑپا جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے غم کو اٹھایا اور صحابہ کو عمل سے لینے کے لیے جو ہے تلقین کی, اور ایک ایک چیز کی جو ہے فضیلت کو سامنے رکھا. کہا کہ دیکھو تم یہ لیلۃ القدر کو جو ہے پالو گے تو فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ جو لیلۃ القدر کے اندر قیام میں ہوگا, رکوع میں ہوگا, سجدے میں ہوگا, تلاوت میں ہوگا, تو جو ہے اس نے جو ہے لیلۃ القدر کو پا لیا, لہذا جو ہے اس کے سابقہ تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے. اور وہ ایسا ہو جائے گا قبولیت امہ, کہ گویا کہ اس نے جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے آج ہی پیدا ہوا ہے. اتنا پاک و منزہ ہو جاتا ہے, اتنا یعنی کہ پاک و برتر ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو کتنی قیمتی رات ہے. آج امت جو ہے شاپنگ میں لگی ہوئی ہے, اور بازاروں کے اندر جب مرد کم ہے عورتیں زیادہ ہے, اور مرد بھی برائی جاؤ نا جی تم ہی خریدو نا, میرے کو ریٹاں کرنے نہیں آتے. اور گھر میں چپل بھی لے کے گئے تو گھر میں جاتے گھر والی کیا بولتی, کتنے میں لائی 250 روپے میں آئی, 150 میں لاتی تھی میں. بولے تو میرے دوستوں معلوم ہاں کہ عورتیں جو ہے کتنی فاسٹ ہو گئی شاپنگ کرنے کے اندر, عورتیں کتنی فاسٹ ہو گئی. تو مرد بھی کیا بولتے ہیں, بولے تم ہی جا کے لے لو نا, تم ہی جا کے لے لو نا. تو آج جاؤ نرمل کے اندر بازاروں میں دیکھو مرد کم ہے عورتیں زیادہ ہے. چوڑیاں خریدنے کو انوچ, مہندی کا ڈیزائن ڈال لینے کو انوچ, برقع بھی لانے جو ہے ایک نوز پیس لینا ہے تو جو ہے 4 عورتوں کے پیچھے ہے, ایک ڈریس لینا ہے تو 8 عورتوں کے پیچھے ہے. مغرب میں نکلے تھے تو جو ہے رات کے 12 بجے پہنچے. تو یہ یعنی کہ امت کی عورتیں جو ہے کس چیزوں کے اندر لگ گئی.
صحابیات کا ایسا معاملہ نہیں تھا. رات بھر جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دن کے اندر جو ہے کام میں بھی مشغول ہے اور جو ہے عبادتوں کے اندر بھی مشغول ہے اور دن اور رات کے اندر جو ہے ایک قرآن مجید کو جو ہے ختم کر رہی ہے, یہ قرآن مجید کو جو ہے ختم کر رہی ہے. لیکن آج کل ہمارے گھر کے اندر عورتیں کرتی قرآن کو ختم, اور ذرا ان کو تلقین کی گئی تو اللہ کی بندی روزوں کو رکھ, نمازوں کو پڑھ, اعتکاف کے اندر بیٹھ, اعتکاف کے اندر اپنی گھر والوں کو بھی بٹھا لیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دو پہیوں سے گاڑی چلے گی, ایک پہیا بیل گاڑی کا, ایک پہیا موٹر سائیکل کا ہے. اب گاڑی بنا کے چلا رہے, چلتی گاڑی, ارے لڑکی گر جاتی وہیں. تو معلوم ہوا کہ دو پہیوں سے گھر کا نظام چلے گا. گھر کے اندر جو ہے ہماری گھر والی ہماری یعنی کہ رفیق حیات ہے, اس اللہ کی بندی کو بھی جو ہے تلقین کرنا, اور جو کچھ مسجد میں سنے گھر کو جا کے بولنا. اور بھائی بھولی گئے, ہاں 4 دن کیا ٹوپی لگا لی کہ مسوار کر بہت ہی بول رہے تم, سب معلوم ہے کو تمہاری زندگی. تو میرے دوستوں جو ہے مرد کا دین جو ہے گھر تک نہیں جاتا, چوکٹ کے باہر آتا ہے, اور گھر میں داخل ہوتا ٹوپی جیب میں آ جاتا ہے. کیوں؟ تو ہوم منسٹر کے سامنے کسی بھی نہیں چلتی. تو میرے دوستوں جو ہے اسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے تو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے اس طریقے سے اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرنا ہے. ہم مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اپنی اہلیہ کو, اپنے گھر والے کو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو ہے ہم معاون بننا, کبھی وہ ہماری معاون بنے, ہم اس کے معاون بنے, اور جو کچھ ہم اچھی بات سنیں اس کو بھی لیا کر سنائے کہ اللہ کی بندی یہ یعنی کہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے, یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کو جو ہے پالنے کا مہینہ ہے. اچھے کپڑے سے جو عید نہیں ہوگی, اچھے یعنی کہ اور یعنی کہ اتنا یعنی کہ روئے آدمی کہ جس سے جو ہے دل کو سکون محسوس ہو کہ کچھ تو جو ہے میں اللہ کے سامنے رویا, ہو سکتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ جو ہے میں تاخراتوں کے اندر جگ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس تاخرات کو میں نے پا لیا. اچھے کپڑے پہن لینا, اچھے یعنی کہ چپل پہن لینا, اچھے بچوں کو کپڑے دلا کے دے دینا, اچھا عید کے دن اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا لینا, اچھی سحری کرنا, اچھا افطار کھانا, گھر کو اچھے سے اچھا کلر مار دینا. میرے دوستوں کامیابی اس کے اندر تھوڑی ہے. اگر کامیابی اس کے اندر ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو ہے سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوتی, اور جو ہے دنیا و ما فیہا کی چیزیں آپ کی جوتیوں میں رکھی ہوئی ہوتی, اور حور و ملک جو ہے آئے دن جو ہے ہیرے موتی لے کر جو ہے آپ کے پاس پہنچتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبھی کھانا مل جاتا ہے تو آپ کی روزی ہوتی, کبھی کچھ نہیں ملتا تو آپ کا فاقہ ہوتا, اور آپ اللہ کے سامنے شکر گزاری کرتے, سجدے میں گر جاتے اور کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ملا تھا میں نے جو ہے کھایا, آج کچھ بھی نہیں ملا, آج جو ہے فاقوں میں جو ہے جنت کا مزہ آ گیا. تو میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مسلمانوں کے ساتھ فاقوں کو بھی جھیلا ہے, حالات کو بھی جھیلا ہے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور مغرب کا وقت تھا, صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر ہم جو ہے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور چادر ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ چاند جیسا مبارک چہرے کا آخری زیارت جب ہم کر رہے تھے تو یعنی کہ مغرب ہو چکی تھی, گھر کے اندر اندھیرا ہو چکا تھا. کسی نے جو ہے پکار کر کہا کہ اماں جان کم از کم چراغ تو سلگا لو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار جو ہے صحابہ کر لے. اماں جان جو ہے ہچکیوں اور سسکیوں کے اندر آواز دی, کہا کہ اللہ کے بندو اور صحابہ یاد رکھو تمہارے نبی جو ہے ایسے فاقوں کے اندر, اور تمہارے نبی جو ہے بوجھے ہوئے چراغ کے اندر جو ہے ہم کو چھوڑ کر گئے. تو فرمایا کہ اماں جان چراغ کیوں بوجھے ہوئے ہے؟ تو فرمایا کہ چراغ کا تیل کیا ہوا؟ تو اماں جان نے فرمایا کہ ان چراغوں کے اندر جو زیتون کا تیل ہوتا, کبھی بھوک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لگ جاتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی کہ زیتون کا تیل اور وہ چراغ میں جو موجود ہوتا زیتون کا تیل کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی کر اپنی پیٹ کی آگ کو بجھا لیتے, کبھی ازواج مطہرات اس زیتون کے تیل کو پی کر جو ہے اپنی پیاس کو اور اپنی بھوک کو مٹا دیتی. صحابہ کی چیخیں نکل گئی اور صحابہ کی ہچکیاں لگ گئی کہ ہائے رے یعنی کہ بے بسی, ہائے رے یعنی کہ افسوس کہ ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن گھر کے اندر چراغ بھی جو ہے یعنی کہ نصیب نہ ہوا. چراغ تو موجود ہے لیکن تیل بھی جو ہے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر موجود نہیں ہے. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تو بال والوں کو مشکل میں ڈال دیا اور ہم کو یعنی کہ بڑی مشکل میں ڈال دیا کہ اب ہم کس راہ کے اوپر چلے. تو میرے دوستوں جو ہے کامیابی جو ہے اچھے سے اچھا کھا لینا, اچھے سے اچھی شاپنگ کر لینا, اس کا نام کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو وہ ہے کہ عید تو ہماری جب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جو ہے جاؤ اس کو سونے دو, جاؤ اس کو سونے دو. ارے یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. خبر میں جب ہم پہنچیں گے تو فرشتے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائیں گے, تصویر دکھائیں گے کہ ما ہذہ شخص, کہ یہ کون شخص ہے, ما ہذہ یہ کون ہے.
اگر زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں گے تو یہ پہچان لے گا کہ یہ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے اپنے جب نبی کو پہچان لیا تو لہٰذا اس کی زندگی تو یعنی کہ ایمان والی تھی، دیندار زندگی تھی. تو میرے دوستو جو ہے ایمان کا مل جانا یہ کمال کی بات ہے، اس کو بچا کے بھی لے جانا ہے، اس کی حفاظت بھی ہے. اور آج ہم دنیا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کتنی نوجوان بہنیں، کتنی نوجوان ہماری بیٹیاں، کتنی نوجوان بچیاں جو ہے آج ارتداد جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے اسلام کو چھوڑ رہی ہے، غیروں کے ساتھ جن کی زندگی ہے اور ایمان بھی ہاتھ سے گیا اور ان کی بری موت، قتل کی موت جو ہے وہ مری اور چند مہینوں کے اندر جو ہے اس کا رزلٹ لگ گیا. تو میرے دوستو جو ہے اللہ کو وہ کیا منہ دکھائے گا؟ ان کے بارے میں کون رونے والا ہے؟ تو میرے دوستو جو ہے یہ جو راتیں ہم کو مل گئی، ان راتوں کے اندر ہم اللہ سے صلح کریں کہ یہ اللہ جو ہے امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت جو ہے آج بڑی غمناک حالت سے گزر رہی ہے. امت کا اس روئے زمین کے اوپر امت کا کوئی مشفق نہیں ہے، امت کا کوئی رہبر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن جو ہے امت کے ان کے رہبر جو ہے علماء ہے. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نبی کے نائب ہے. علماء جو ہے نبی کے یعنی کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان کی تمام بھاگ دوڑ جو ہے امت کی یعنی کہ ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ علماء کے ہاتھ میں ہے. ان علماء کو ہم غنیمت سمجھیں. یہ علماء جو ہے دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے. جب آخرت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی جلال میں ہوں گے. آدم کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، شیس کہیں گے نفسی نفسی، ہود کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے پیغمبر جو ہے اس آخرت کے لمحوں کے اندر، اس آخرت کے دن جو ہے اپنے آپ کے بارے میں کہیں گے کہ یا ربی نفسی نفسی. آدم کہیں گے کہ اللہ پوچھ لیں گے کہ اے آدم جنت میں کیوں خطا کی تھی؟ اے نوح تم نے اجلت کیوں کی تھی؟ اپنی قوم کے لیے عذاب کیوں مانگا تھا؟ تو آدم بھی ڈر رہے ہوں گے، نوح بھی ڈر رہے ہوں گے، شیس بھی ڈر رہے ہوں گے، ہود بھی ڈر رہے ہوں گے، صالح بھی ڈر رہے ہوں گے، حضرت یعنی کہ ابراہیم بھی ڈر رہے ہوں گے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، وقت کے جتنے انبیاء علیہ السلام ہوں گے وہ تمام کے تمام کانپ رہے ہوں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گر کے جو ہے اپنی امت کے بارے میں سجدہ کریں گے اور کہیں گے کہ یا ربی نفسی نفسی، یا ربی امتی امتی، مولا میں اپنے آپ کا سوال نہیں کرتا، اپنی جو ہے امت کا سوال کرتا. اور آج امت جو ہے غمت میں پڑی ہوئی ہے. شب قدر آگئی، بولے سبحان اللہ آگئی، جگ لیے. بولے رمضان ماشاءاللہ، بولے رمضان بہت اچھا گزرا. روزے رکھے، بولے ماشاءاللہ روزے بھی رکھا، سحری بھی کرا، افطاری بھی کرا. تو میرے دوستوں جو ہے ہم روزے پہ مطمئن، ہم نماز پہ مطمئن، ہم ایک تاخرات جو ہے گزار کے مطمئن. آج امت جو ہے چھوٹے موٹے اعمال کر کے جو ہے مطمئن ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو ہے میں نے 70 سے زیادہ جو ہے صحابہ کی صحبت پائی اور براہ راست جو ہے ان سے فیض حاصل کیا، لیکن کسی ایک کو بھی جو ہے آخرت کے بارے میں جو ہے مطمئن نہیں پایا، بلکہ جو ہے آخرت کے بارے میں بڑے متفکر جو ہے، بڑے رونے والے